شوال المکرم اسلامی مہینوں میں ترتیب کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور پھر اسلامی سال کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ شوال سے متعلق 5 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلی بات ماہ شوال کے متعلق، اسلام نے اپنے پیروکاروں اور اپنے ماننے والوں کو تہوار کے لیے اور خوشی منانے کے لیے 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا دن جو عید الفطر ہے وہ اسی شوال کی 1 تاریخ کو امت مسلمہ کے ہاں منایا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد رمضان المبارک کے قیام اور صیام کی قبولیت کی خوشی منانا ہوتا ہے۔ تو شوال سے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی 1 تاریخ کو اسلام کا ایک عظیم تہوار منایا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کے متعلق دوسری بات کہ جس کو صحیح مسلم میں میزبان رسول جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مشہور حدیث آپ حضرات نے بارہا سنی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ثم اتبع 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے 30 روزے پورے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، ثم اتبع 6 من الشوال، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، فرمایا کان کصیام الدہر، وہ شخص اس طرح ہے جس طرح اس نے پورا سال روزے رکھے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صرف شوال کے 6 روزوں سے پورا سال کے روزے کا ثواب کس طرح سے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ تم میں سے جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر ہم ابھی جمعہ کی 1 نماز پڑھیں گے تو ہمیں 10 جمعہ کی نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور شریعت کا ایک اصول ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا۔ اب شوال کے 6 روزوں سے پورا سال کے روزوں کا ثواب کس طرح؟ رمضان المبارک کے 30 روزے اور 6 روزے شوال کے 36 روزے، اور ان 36 روزوں کو قرآن کریم کے اس اصول کے تحت من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر، 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو 360، اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے سال کے 360 دن ہوتے ہیں۔ یوں شوال کے 6 روزے رکھنے سے جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عام آدمی کو جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اس کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ شوال کے متعلق دوسری بات۔ اس مہینے کے متعلق تیسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس مہینے میں 1 سال اپنے اعتکاف کی قضا فرمائی۔ جناب نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، 11 سالہ دور نبوی میں آپ علیہ السلام نے تسلسل کے ساتھ ہر سال اعتکاف فرمایا۔ 1 سال غالباً غزوہ بدر والے سال چونکہ وہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا، تو جناب نبی کریم علیہ السلام اس وقت باوجود ارادہ اور خواہش کے اعتکاف نہ فرما سکے، تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس اعتکاف کی قضا اگلے مہینے شوال میں فرمائی۔ تو یہ اس مہینے کے متعلق تیسری بات۔ چوتھی بات شوال المکرم کے متعلق وہ یہ
کہ اس مہینہ میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی زوجہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح انعقاد پذیر ہوا۔ اس نکاح سے پہلے عام تاثر یہ تھا کہ شوال نکاح کے لیے موزوں مہینہ نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شوال میں ہونے والے نکاح کا یقینی نتیجہ طلاق ہے، اور اسلام نے اس نظریے کی سختی سے تردید کی، بلکہ شوال نہیں کسی بھی مہینے، دن یا وقت کو منحوس سمجھنا، اسلام نے اس نظریے کی تردید کی۔ اور شوال میں سیدہ عائشہ الصدیقہ کا نکاح ہوا اور رخصتی بھی اسی مہینہ میں ہوئی، اور پھر وہ اتنی خوشگوار زندگی گزری کہ آج بھی اگر خطبہ نکاح پڑھتے وقت دلہا اور دلہن کو جو دعا دی جاتی ہے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ آپ دونوں کی زندگی میں وہ خوشیاں نصیب فرمائے جو خوشیاں سیدہ عائشہ اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازدواجی زندگی میں تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب نبی کریم نے اپنے اس عمل سے شوال کو جو منحوس مہینہ نکاح کے لیے سمجھا جاتا تھا اس کی تردید کی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام نے بلکہ حدیث قدسی ہے کہ کسی بھی مہینے، کسی بھی زمانے یا کسی بھی دن کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی سانحہ شامت اعمال یا آزمائشی طور پر پیش آ جائے تو لوگ اس مہینہ یا دن کو مخصوص کر کے بلیک ڈے یا یوم سیاہ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ اسلام کے اصولوں کے اور اسلام کے نظریات کے خلاف ہے۔ کوئی بھی زمانہ، دن یا وقت فی نفس ہی وہ منحوس نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 باتیں اس مہینہ کے متعلق میں نے عرض کی۔ 5ویں بات اس مہینہ کے متعلق وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر الحج میں سے ہے۔ حج کے مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس کے بعد ذی القعدہ وہ بھی حج کا مہینہ، اور پھر ذو الحجہ کے پہلے 10 دن۔ حج کے مہینے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینہ سے ہی حج کا احرام باندھنے کا ارادہ کر لے، گو کہ یہ ایک مشقت والا کام ہے، لیکن اگر وہ ارادہ کر لے تو وہ باندھ سکتا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ پوری آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی یہ اسی مہینہ کے متعلق نازل ہوئی۔ تو یہ مہینہ اشہر الحج میں سے ہے، اور حج کے مہینوں کا آغاز اسی مہینہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ 5 باتیں تو وہ تھی جو میں نے شوال المکرم کے متعلق آپ حضرات کے گوش گزار کی۔